سچی ہے کہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ اپنے اکابر کی زیارت ہوئی اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف ملا۔ ماشاءاللہ جامعہ کے متعلق ہم نے سنا تھا پاکستان میں، لیکن آج اسے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑوں کو بہت بڑی سعادت اور بڑا عظیم کام ان سے دیا، اور یہ خود ہمارے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات ادارے کی چار دیواری اور اس کا ماحول اور وہاں کی محنت یہ خود آدمی کی تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آدمی محنت کرے اخلاص کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ اکابر فرمایا کرتے تھے کہ نصیحت کہنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والوں کو بھی نفع دیتی ہے، کہنے والے کو بھی نفع دیتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کرتے اکابر کہ چونکہ کہنے والا بھی ایمان والا، سننے والا بھی ایمان والا، دونوں کو نفع ہو۔ تو اس لیے دو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی نفع ہو، اور اپنے بڑوں کی کہی ہوئی باتیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس سے آپ کو بھی نفع ہو، دونوں کا بھلا ہو جائے۔ سب سے پہلی بات میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، نسبت دی ہے، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی عظمت کا احساس کرو، اس کی اہمیت کو پہچانو۔ نیابت رسول، دین کا دائی، دین کا خادم، حضرات انبیاء کے کام کے لیے آپ کا انتخاب، سچ کہیے، سچ کہہ رہا ہوں، یہ وہ منصب ہے، یہ وہ عظیم مقام ہے، یہ ایک بڑی نسبت ہے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کے شکر سے معمور ہو۔ کیا نسبت مل گئی؟ کس مقام سے نسبت ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کس بڑے کام کے لیے انتخاب فرما لیا، کتنے عظیم کام کے لیے چن لیا۔ نیابت رسول، حضرات انبیاء کے کام کے لیے، دین کی حفاظت، دین کی خدمت کے لیے آپ تیار ہو۔ آپ نے کل دین کی ترجمانی کرنی ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت کا کام لیں گے۔ اس کے لیے تو اللہ حضرات انبیاء بھیجا کرتے تھے اور انہیں وہ علم دیا کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی۔ وہ علم آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اس محنت کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں، تو نصیب جاگ گئے نا، آپ قسمت بڑھیا ہو گئی نا، آپ کے نصیب جاگ، آپ کی قسمت بڑھیا ہو گئی، آپ خوش قسمت ہو گئے۔ آپ ہر وقت دل میں اللہ کا شکر ادا کی، تو اپنا مقام پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نسبت کو عظمت دی ہے اس کا استحضار کیجیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ پہلی چیز ہے میرے عزیز، ہر وقت اس کا استحضار ہو، کیا منصب ہے، کیا مقام ہے۔ روئے زمین پر، روئے زمین، اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا کہ کسی کی زندگی، کسی کی جان مال، کسی کی صلاحیتیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اگلی بات، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی 84 سال، 80-84 سال
اس سفر میں گزرے، اس طالب علمی میں گزرے، اس مدرسے کی فضا میں گزرے، دنیا سے ملا، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ راستہ دنیا میں اس سے بڑا سعادت کا راستہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی سعادت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی اس راستے پہ چل کے ناکام ہوا تو وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ناکام ہوا، ورنہ یہ راستہ سعادت کا، یہ راستہ فلاح کا، یہ راستہ عظمتوں کا، یہ راستہ عزتوں کا۔ فرمایا اس راہ پہ چل کے اگر کوئی ناکام ہوا تو وہ اپنی کسی خامی کی وجہ سے، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کسی نالائقی کی وجہ سے، اس نے اس منصب کی، اس نسبت کی لاج نہیں رکھی، قدر نہیں کی، اس لیے معلوم، ورنہ یہ راستہ محرومیوں کو نہیں ہے، سعادتوں کا ہے، سعادتوں کا۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے انتخاب فرما لیا اپنے فضل سے، اب پھر محنت کیجیے، اب پھر محنت کیجیے، اس عظیم منصب کو، عالم کو دیکھیے، پوری دنیا کو دیکھیے، آپ سے اللہ کام لے سکتا، آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ میں سے ہر فرد میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے یہ علم کا نور عالم میں پھیل سکتا ہے، اس علم والی زندگی اس کی ذات سے عالم میں پھیل سکتی ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ میں یہ استعداد ہے، یہ جوہر آپ میں موجود ہے، لیکن محنت کیجئے، اس ہیرے کو چمکائیے، اس اندر کی صلاحیت کو کام میں لائیے، جو آپ کے اندر چھپا ہوا جوہر ہے اسے کام میں لائیے۔ آپ اپنے علاقے کے لیے نہیں، اپنے صوبے کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، آپ عالم کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، عالم کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، آپ میں یہ صلاحیت موجود، لیکن محنت کیجیے، محنت کیجیے، اور محنت ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے، محنت کیجیے۔ آپ جن اکابر سے نسبت رکھتے ہیں، آپ ان کی سوانح پڑھیں، آپ ان کی زندگی پڑھیں، وہ کہاں سے اٹھے، کون سے گاؤں سے اٹھے، نامعلوم مقام سے اٹھے، لیکن ان کی ذات سے اللہ نے عالم میں ایسی خیر پھیلائی کہ ان کی ہر چیز معروف ہو گئی۔ محنت کی، محنت کی، تو میرے عزیزو محنت کیجیے، وقت ضائع نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ محنت کی بڑی قدر کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بڑی قدردان ذات۔ ایک تو علم کی محنت، استعداد کی محنت، اپنے اندر کمال کی محنت، اپنے اندر اختصاص کی محنت، ایک تو یہ محنت، اور دوسری محنت میرے عزیزو عمل کی محنت، عمل کی محنت، کہ آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کے اندر عبادت کا ذوق شوق، آپ کے اندر علم والی صفات استغنا، آپ کے اندر جسے کہیں کہ آخرت کی رغبت اور شوق، آپ کے اندر زہد۔ اب یقین جانیے، اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں عوام کی سطح سے کچھ بلند ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا آپ کتب بن جائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ جسے ولیوں کے سرتاج بن جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ صفات عملی پہلو عوام کی سطح سے کچھ بلند ہو، کچھ بلند ہو، تب بھی دنیا آپ کو مقتدا بنا لے، تب بھی دنیا آپ کو امام مان لے گی، تب بھی آپ کی ذات سے امت کو نفع ہوگا۔ آپ کا علم نافع ہے، آپ کا علم نافع ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا پیمانہ ہے اس علم سے آپ کو کتنا نفع ہو رہا ہے؟ جتنا آپ کو نفع ہو رہا ہے مخلوق کو بھی اتنا ہی نفع ہو۔
آپ کا اس علم سے کتنا، اس علم سے آپ کو فائدہ ہو رہا، کتنا زہد آیا، کتنا اللہ سے تعلق بنا، کتنا عبادت کا ذوق شوق ہوا، کتنا مخلوق سے بے نیازی اور خالق سے نیاز مندی پیدا ہوئی. جتنا اس علم سے آپ کو نفع ہوگا، مخلوق خدا کو بھی پھر آپ کے علم سے اتنا ہی نفع ہوگا. تو اگر آپ اس عملی پہلو کے اندر بھی توجہ دیں اور عوام کی سطح سے آپ بلند ہوں، لوگ آپ کو مقتدا بنائیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین، آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ، آپ کا اللہ کے نظام پہ ایمان عوام کی سطح سے بلند ہو، آپ کے اندر اپنے نفس پہ ضبط النفس عوام کی سطح سے بلند ہو، تو لوگ آپ کو امام بنا لیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو یہ ماحول دیا جس میں آپ نے اپنی شخصیت بنانی ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے. پھر آپ باہر جائیے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ دنیا میں جتنی آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی علم کی ضرورت ہے، دنیا میں اس سے زیادہ کسی کی ضرورت نہیں. آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ سچائی جو آپ کے پاس ہے، وہ زندگی جو آپ کے پاس ہے، آج دنیا اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے گھر سے لے کر ترقی پذیر دنیا فساد زدہ، گھریلو زندگی سے قومی زندگی تک ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. لیکن آپ کے پاس جو سچائی ہے، آپ کے پاس جو حقیقت ہے، دنیا اس وقت اس کی سب سے زیادہ محتاج ہے. لیکن آپ کا کام ہے لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا، لوگوں کے اندر یہ بات دلوں میں بٹھانا کہ جو ہمارے پاس، جو یہ زندگی ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تمہارے گھریلو، تمہاری خاندانی، تمہاری قومی مسائل کا حل اس میں موجود ہے. یہ آپ کا کام. آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے، آپ نے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے مجھے تو اعتماد ہو، مجھے خود تو یقین ہو اس اسلامی زندگی پر کہ میرے مسائل کا حل، میری عزت کا راستہ، میری نجات کا راستہ، میری فلاح کا راستہ اسلامی زندگی میں مجھے کتنا یقین ہے. تو یہ آپ نے اسلام کی ترجمانی کرنی ہے میرے عزیزو، اپنی اس علمی صلاحیت سے بھی اور اپنی عمل کی روشنی سے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات پر اس کا اعتماد بحال کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تو میرے عزیزو، یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ پیغمبر کی محنت ہے، یہ نبیوں کی محنت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کا انتخاب فرمایا تو ایک تو ہر وقت شکر ہو، اس ماحول کی قدر ہو، ان اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی ہر وقت دعائیں لیں. یہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے ان حضرات کی صحبت. تو اس میں ہر وقت دل میں اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. بس اوقات گھر کی چیز مرغی بھی دال برابر ہوتی ہے. اب آپ کے ان اکابر کو دنیا ان سے ملنا چاہتی ہے، دنیا ان کی زیارت کرنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ میرے گھر میں بس اوقات مجھے اندازہ نہیں ہوتا، بس اوقات مجھے اندازہ نہیں ہوتا. تو ان بڑوں کی دعائیں، ان کی صحبت، یہ نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر کیجیے اور اپنے اندر علمی استعداد بھی اور عملی روشنی بھی ایسی ہو میرے عزیزو، پھر دنیا انشاءاللہ آپ کو سروں پہ بٹھا. آدمی بھی کمال ہو، ایک طبیب ہو، طبیب جس میں دیانت بھی ہو اور اپنے فن میں ماہر بھی ہو، جنگل میں بیٹھ جائے، پہاڑ پہ بیٹھ جائے تو دنیا وہاں بھی پہنچ جائے. دیانت ہو اور اپنے فن میں ماہر ہو، جنگل میں بیٹھ، پہاڑ پہ چڑھ جائے، دنیا وہاں بھی پہنچ جائے. کیوں؟ اس کے پاس وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. اب جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، انسانیت کے لیے اس سے زیادہ نفع کی چیز نہیں، انسانیت کے لیے اس سے زیادہ نفع کی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کو اس پہ اعتماد بھی ہو، آپ کے اندر اس کی ذہن سازی کی صلاحیت اور ترجمانی کرنے کا آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو،
اور آپ کے اندر کمال بھی ہو، عمل بھی ہو، آپ جنگل میں بیٹھ جائیں گے نا، دنیا آپ کے پاس آنے پہنچ جائے گی۔ جو بس اوقات شکوے ہوتے ہیں نا، شکوے، کیا لوگ پوچھتے نہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، تو بس اوقات میں اپنی نالائکی چھپا رہا ہوں، میں اپنی کمزوری چھپا رہا ہوں، میں اپنی کمزوری چھپا رہا ہوں۔ ورنہ کوئی آدمی اہل ہو اور دیانتدار ہو، اس کی زبان پہ شکوے نہیں آتے، اس کی زبان پہ شکوے نہیں آتے، دنیا اس کو اپنے سروں پہ بٹھاتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ آپ کو فرصت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور میں آپ کے اکابر کا، اپنے بڑوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کی زیارت کا مجھے موقع ملا، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔